السلام علیکم، میں ہوں فیضان عبدالی۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا کردار۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر 95% تقریباً مسلمان موجود ہیں، لیکن اسلام کے بیسک اصول اور بیسک جو اسلام نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں ہم ان سے بالکل دور ہیں، جس کا نقصان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں انفرادی زندگی کے اندر ایک بہت زیادہ افراتفری نظر آتی ہے۔ آج جس عنوان پہ بات کرنی ہے یا سامنے رکھنے کی کوشش کرنی ہے وہ حالیہ ابھی ہمارے جو تحریک لبیک والوں نے احتجاج کیا تھا اس کو لے کے، اور عوام کا جو اس پہ رد عمل تھا اس پہ بات کرنی ہے۔ اسلام کا ایک اصول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی بھی خبر تمہارے پاس آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لو اور اس کے بعد اس کو آگے بڑھاؤ۔ ایک اور حدیث کا مفہوم بنتا ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ اب ان دو چیزوں کو اپنے سامنے رکھیے گا اور ہمارے عمل کو ذرا دیکھنا شروع کیجیے گا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کسی کے پاس واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور ریسورسز موجود ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی خبر چلتی ہوئی آتی ہے، چاہے وہ مذہبی اعتبار سے آئے، چاہے وہ کسی سیاسی اعتبار سے آئے، چاہے وہ کسی انسان کے متعلق آئے، ہم اس کو بغیر تصدیق کے، بغیر تحقیق کے، بغیر کسی چیز کے آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا رزلٹ ہمیں یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کس لیول پہ انتشار آگے پھیل رہا ہے۔ ہم اپنی عقیدت میں چاہے مذہبی طور پر ہوں، چاہے سیاسی طور پر ہوں، چاہے کسی شخصیت کے طور پر ہوں، اتنے اندھے ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ پیچھے سے جو بات اس چیز کے اندر پھیل رہی ہے وہ کس طرح پھیل رہی ہے، ہم اس کو آگے اٹھا کے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس 200 گروپ ہیں، 200 لوگ ہیں، 2000 لوگ ہیں، سب کو اٹھا کے فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتا، ہم یہاں تک بھی سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ یہ جو اسکرین شاٹ یا یہ جو جس نام سے منسلک کیا گیا ہوا پر نام لکھا ہوا ہے یہ ہو سکتا ہے ایڈٹ ہوا ہوا ہو، ایسا نہ ہوا ہو، اور ہم اپنی ذات سے آگے بھیجیں نہیں بھائی یہ چیز تو ایسے ہی آئی ہے۔ حالیہ مثال کے طور پہ واقعے کو بھی ریسنٹلی طور پہ دیکھنا ہے۔ تحریک لبیک نے احتجاجی کال دی، امن مظاہرہ کال دیا، ایک دن دو دن کے بعد ایک خبر آئی کہ ان کے ایک بہت بڑے لیڈر کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر صرف سوشل میڈیا کی حد تک چلی اور لوگوں میں انتشار بڑھ گیا اور مزید لوگ بیٹھے تھے، غم غصے کے اندر باہر آنا شروع ہوئے۔ حکومتی لیول پہ جو ہوا وہ ایک غلط سین تھا، لیکن سوشل میڈیا کا کردار آپ دیکھیں کہ کس طرح ہو رہا تھا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ایک خبر پھیلتی ہے 2 دن کے بعد کہ سعد حسین رضوی کو جو ہے وہ گولیاں لگ گئی۔ اچھا، اس کے بعد سب کچھ غائب تھا اور صرف سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی کہ چل رہی ہے، گولیاں لگ رہی ہیں۔ 2 دن کے بعد خبر آتی ہے کہ انس حسین رضوی کو بھی گولی لگ جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ٹوٹل یہ خبریں جو ہے وہ چلتی نہیں، لوگوں میں غم و غصہ ظاہر سی بات ہے بڑھنا شروع ہو گیا۔ جو انسان شیئر کر رہا ہے یہ خبریں، اس نے نہ تحقیق کی اس چیز کی، نہ تصدیق کرنے کی کوشش کی کہ آیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور وہ دھڑا دھڑ آگے جو ہے وہ بڑھاتے چلے جا رہا ہے اس خبر کو اور شیئر کرتے جا رہا ہے کہ حکومت نے ظلم کی انتہا کر دی۔ سوچنے والی بات ہے کہ بھائی حکومت یا سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے کہ میں اپنے طور پہ تو اس کو روکنے کی کوشش کروں، میں تصدیق نہیں کر سکتا تو میں اس کو وہیں روک دوں، میں اپنی ذات سے آگے نہ بڑھاؤں۔ اب اسی طور پہ آج کی بات کہ کل ایک حضرت براڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں کہ میں پورے اثر و رسوخ سے بات کر سکتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ سعد حسین رضوی اور انس حسین رضوی کو جو ہے وہ مار دیا ہے اور جو ہے وہ ان کی لاشوں کو جو ہے وہ آگ لگا دی گئی ہے۔ اب کوئی ان سے بیٹھ کے بات پوچھے کہ حضرت آپ کے پاس یہ رسوخ کیا ہے؟ مطلب آپ جو اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں، اتنا بڑا آپ دعویٰ کر رہے ہیں ایک لیڈر کے بارے میں، ایک سیاسی پارٹی کے بارے میں، ایک مذہبی جماعت کے بارے میں جن سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی عقیدت موجود ہے، اور آپ یہ بات کر رہے ہیں اور ہر بندہ اس کو آگے شیئر کرنے میں لگا ہوا ہے کہ حضرت یہ بات کر رہے ہیں۔ ابے بھائی یہ وہی حضرت تھے جنہوں نے جو ہے عمران خان کے دور کے اندر اسرائیل پہ جو ہے وہ ڈنڈا لگا کے کہا تھا کہ اب اسرائیل جو ہے وہ 2 دن کے بعد ختم ہو جائے گا۔ ختم ہو گیا، اب لوگ جو ہے ان کی باتوں کو آگے شیئر کرنے میں لگے ہوئے۔ خدا را ہمارے یہاں یہ ایک بہت حساس مسئلہ ہے، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ سیاسی ہو۔ اسی طرح ہمارے یہاں عمران خان کے بارے میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اندھا دھن نہ جانے کیا کچھ جس کا دل چاہتا ہے اٹھا کے شروع کر دیتے ہیں۔ عمران ریاض صاحب ہمارے پاس ایک صحافی موجود ہیں، اب ان کے پاس کوئی اثر و رسوخ موجود نہیں ہوتا، ایک کلپ نکالیں گے مفتی منیب الرحمان کی، کوئی ٹویٹر کی کلپ نکالیں گے مفتی تقی عثمانی صاحب کی، کسی عالم دین کی، اب نہ وہ شیئرنگ مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہوتی ہے، نہ وہ مفتی جو ہے منیب الرحمان صاحب کی ہوتی ہے، وہ اٹھاتے ہیں اور اس پر اپنا تبصرہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی آپ موجود ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب حیات ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب حیات ہیں، آپ جائیں ان سے یہ چیز کی کنفرمیشن کر لیں کہ آیا آپ نے بات لکھی بھی ہے نہیں لکھی۔ آپ کو کہیں سے بھی اسکرین شاٹ واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے،
आप कहीं से बैठते हैं और उसके ऊपर बैठ के अपना पूरा तज्जिया और पूरा नज़ला जो है वो मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान पे निकालते हैं, और जो उनके चाहने वाले हैं वो उसको शेयर कर रहे होते हैं। इसी तरह जो पीटीआई के मुखालिफ लोग हैं वो उसके हक में उठा के उसको शेयर कर रहे होते हैं। भाई खुदारा मुसलमान के जो बेसिक रूल्स हैं उनको फॉलो करें। कोई खबर किसी तरह की सियासी मजहबी है जिसमें इंतशार का जरिया फैल रहा हो उसको आगे ना शेयर करें। ये झूठी खबरें ये हमारे माशरे का एक नासूर बनती चली जा रही हैं। ना लोगों को इसको हकीकत का पता होता है ना कुछ, और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि हमारे यहाँ जो मासूम तबका है, जो हमारे यहाँ जिसको शऊर इल्म नहीं है, वो फिर इश्तियाल में आता है, वो अपनी मोहब्बत में इश्तियाल में आता है और कोई ना कोई गलत स्टेप उठाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इसको जो है वो इसलिए इसके ऊपर जो है वो कोशिश करें कि जो है वो अमल करें और इस्लाम के बेसिक उसूलों को फॉलो करते हुए आगे किसी भी खबर को जो है वो शेयर ना करें।